باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی مراحل استقراء کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یعنی استقراء جب ہم کرنا چاہیں گے تو استقراء میں کن کن مراحل سے ہمارا گزر ہوگا، تو ان میں سے جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے ہمارا۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرحلہ ملاحظہ اور تجربہ۔ مرحلہ ملاحظہ و تجربہ، صحیح ہے؟ کیا ہے ملاحظہ و تجربہ؟ یاد رکھیے، ملاحظہ کہتے ہیں مولانا کہ ملاحظہ عام طور پر قدرتی چیزوں میں ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کہ جو چیزیں انجام پا رہی ہیں، مثلا زلزلہ ہے، اس میں آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کوئی بس ہوتا ہے وہاں؟ نہیں ہے نا، کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے آپ کے لیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو حادثے پیش آ رہے ہیں، اس کو آپ کو بس کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے، اس کے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا ہے۔ تجربے میں اور ملاحظہ جب چاہے تب کر سکتے ہیں کہ جب ہوگا تب کر پائیں گے، لیکن تجربے کو جب چاہے تب انجام دے سکتے ہیں۔ جیسے 100 ڈگری سیلسیس پہ پانی کھولتا ہے، تو یہ آپ جب چاہے آگ جلا کے پانی کھولا کے دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ اور بھی کسی طرح کا تجربہ جو دواؤں پہ کیا جاتا ہے، لوگوں پہ کیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ملاحظہ اور تجربہ کیا ہے۔ وَهِيَ مَرْحَلَةٌ تَوْجِيهُ الْمُسْتَقْرِي فِكْرَهُ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ۔ وَهِيَ، یہ مرحلہ ہے توجیہ المستقری فکرہ، کہ جس میں استقراء کرنے والا اپنے فکر کو صحیح ہے متوجہ کر ہے نحو المطلوب، کدھر؟ مطلوب کی طرف، لمعرفت حقیقتہ، تاکہ اس کی حقیقت کو جان سکے، او تبیان معناہ، یا حقیقت کو جانتا ہے تو کم سے کم اس کے معنی کو کیا کر سکے؟ بیان کر سکے، تاکہ اس کی حقیقت اس پر کیا ہو جائے؟ آشکار ہو جائے۔ والملاحظۃ، ملاحظہ کس کو کہیں گے مولانا؟ ہی مشاہدۃ المطلوب فی الطبیعۃ علی ما هو علیہ، مطلوب کو مشاہدہ کرنا قدرتی اشیاء میں اسی طرح جیسی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہے وَالتَّجْرَبَةُ، تجربہ کس کو کہیں گے؟ ہِيَ مُشَاهَدَةُ الْمَطْلُوبِ فِي ظُرُوفٍ، ایسے حالات میں مطلوب کا مشاہدہ کرنا، يُهَيِّئُهَا الْمُسْتَقْرِئُ، جس کو آمادہ کیا ہو، تیار کیا ہو، کس نے؟ استقراء کرنے والے نے، حسب ما یرید، جیسا کہ وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ چاہے، جس طرح سے چاہے، جن ظروف کو وہ آمادہ کر لے، صحیح ہے؟ اور اس ظروف میں یعنی مطلوب کا مشاہدہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تجربہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے مولانا خطوات العملیہ کیا ہے، کیسے کرنا ہوگا ہمیں؟ یہ پہلے تعریف سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ملاحظہ مطلوب کا مشاہدہ کرنا قدرتی اشیاء میں جیسی حالت میں ہے وہ اسی حالت میں۔ تجربہ مطلوب کا مشاہدہ کرنا ان حالات میں کہ جن حالات کو آمادہ کیا ہو استقراء کرنے والے نے۔ خطوات العملیہ دیکھیے، وخطوات العملیۃ العقلیہ التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تلخص بالآتی، کہ وہ خطوات عملیہ عقلیہ یعنی عقلی عمل کے مراحل، التي يتبعها المستقری، کہ جس کی استقراء کرنے والا اتباع کرے گا، فی هذه المرحلة، اس مرحلے میں،
تتلخص بالآتی، وہ ملخص ہو سکتا ہے آنے والے نکات میں. کیا ہے مولانا؟ پہلا تو ہے ترکیز الانتباہ. انتباہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کو. کہ ترکیز الانتباہ یعنی آپ کی توجہ کیا ہو؟ مرکوز رہے، ایک جگہ پر رہے، اس میں تلاطم نہ رہے. صحیح ہے؟ اس کو ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ وہاں دیکھ رہے ہیں. جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے اور اسی پہ فوکس ہونا چاہیے. حول المطلوب، مطلوب کے ارد گرد. وحصرہ بہ فقط، اور صرف اسی میں حصر کر دینا. آپ لوگوں نے مثلا مہابھارت دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ دیکھیے، جو ارجن نے تھال میں دیکھ کے مچھلی کی آنکھ میں تیر مارا، وہ انتباہ کو مرکوز رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ممکن ہے؟ جب توجہ کیا رہے گی؟ مرکوز رہے گی. آپ کسی کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تب تک آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی توجہ وہاں پر نہ ہو. یہی حال پڑھائی کا ہے. آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، ایک مرتبہ ادھر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بات کر رہا ہے وہ بھی سن رہے ہیں. صحیح ہے؟ اور آپ کتاب میں بھی ایک نظر دیکھ رہے ہیں، تو پڑھائی تھوڑی ہوگی وہ. پھر آپ پڑھ نہیں رہے ہیں. پڑھائی کب ہوگی؟ ترکیز الانتباہ، جب آپ کی توجہ کیا ہو جائے؟ مرکوز ہو جائے. ایسی مرکوز ہو جائے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی آپ کو خبر نہ رہے. اسی لیے کہا حول المطلوب، مطلوب کے ارد گرد. وحصرہ بہ فقط، اور اسی میں ہم کیا کر دیں؟ حصر کر دیں. حصر کر دیں یعنی معین کر دیں، اس کے باہر ہم نہ جائیں. فہم معنی الاثر الذي تنقله الحواس الى العقل بسبب عملیتی ترکیز الانتباہ. کیا مولانا؟ فہم معنی الاثر، توجہ دینے کے بعد جو کچھ آپ کو اس کا اثر ظاہر ہوا ہے، کہ جس کو الذی تنقلہ الحواس، کہ جس کو آپ کے ذہن تک کس نے پہنچایا ہے؟ حواس خمسہ نے. الی العقل، صحیح ہے؟ بے سبب عملیت ترکیز الانتباہ، یہ کب ہوا؟ اس توجہ کی وجہ سے. وہ عمل جو ہم نے ترکیز کیا، تب جا کے ہمیں پتا چلا کہ اس میں کیا کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے. وَتَفْسِيرِهِ عَلَى ضَوْعِ خُبَرَاتِ الْعَقْلِ الْمَخْزُونَةِ فِيهِ، اور جو تبدیلی آپ نے اس میں دیکھی اس کی تفسیر کرنا، اس کو سمجھنا. عَلَى ضَوْعِ خُبَرَاتِ الْعَقْل، صحیح ہے؟ عقل کی معلومات کے اعتبار سے. المخزونۃ فیہ، وہ معلومات جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، خزانہ شدہ ہے. اور جب ہم اس کی تبدیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ استحصال النتائج، ہم کیا کریں گے؟ نتیجے کو حاصل کریں گے. کل جیسے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو معاشرے اجتماعی تبدیلی کی، کہ اجتماعی تبدیلی کیسے ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کیا ایک بار میں کسی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ ترکیز انتباہ کی وجہ سے ہوا؟ پہلے کیا کیا ہوگا؟ ترکیز انتباہ، اور ترکیز انتباہ کے بعد اس نے جو تبدیلی واقع ہوئی اس کو محسوس کیا، اور اس کے بعد کیا دیا؟ نتیجہ دیا ہے. تو استحصال النتائج، پھر کیا کریں گے؟ ہم نتیجے کو حاصل کریں گے. فی ضوء عملیت الفہم، صحیح ہے، سمجھنے کی روشنی میں. والتفسیر ما وما ینتہی وما تنتہی الیہ، صحیح ہے، اور وہ تفسیر اور جس نتیجے پر آپ پہنچیں، جس نتیجے تک آپ کی انتہا ہو، صحیح ہے، تو اس کے روشنی میں آپ کیا کریں گے؟ ایک نتائج کو حاصل کریں گے. اور اس طرح سے یہ تین مرحلے ہیں کہ جن سے استقراء کرنے والا
گزرے گا. اور یہ آپ استقرا کب کر سکتے ہیں، کر پائیں گے؟ پہلے تو کیا ہونا چاہیے؟ توجہ ہونی چاہیے. پھر کیا کریں گے؟ توجہ دینے کے بعد جو اس میں تبدیلیاں واقع ہوئی اس کو آپ کیا کریں؟ اخذ کریں. اور پھر دیکھیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ نتیجہ حاصل کریں گے. اور یہی جا کے کب کیا ہو جائے گا؟ استقرا مکمل ہو جائے گا. اب آئیے الفروق بین الملاحظۃ والتجربہ. ملاحظے اور تجربے کے درمیان فرق کیا پایا جاتا ہے؟ تو ملاحظے اور تجربے کے درمیان فرق یہ ہے کہ تفترق التجربۃ علی الملاحظۃ بمزایا اہمها معانی. کہ تجربہ جدا ہوتا ہے ملاحظے سے کچھ خصوصیات، مزایا یعنی خصوصیات کی وجہ سے. اہمها ما یلی، ان میں سے اہم ترین مندرجہ ذیل ہے. کیا ہے مولانا؟ پہلا، ان التجربہ تدور فی نطاق المطلوب فقط. کہ تجربہ گردش کرتا ہے صرف مطلوب تک. بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، اس سبب سے، ان ظروف کی بنا پر کہ جو آمادہ کیا ہے کس نے؟ مستقری نے. بعکس الملاحظہ، ملاحظہ کے برعکس، فإنها قد لا يتأتى فيها ذلك، بلکہ وہ جو ہے ملاحظہ اس میں محدود نہیں رہے گا. نہ وہ صرف اور صرف مطلوب تک رہے گا اور نہ اس کو آمادہ کرتا ہے کون؟ مستقری. کیا مطلب ہے مولانا؟ جیسے نیوٹن نے گروتواکرشن بل یعنی زمین میں قوت جاذبیت کا ہونا، جب اس کو درک کیا ایک سیب کے گرنے سے، کہ سیب پیڑ سے ٹوٹا اور کیوں کیا ہوا؟ گرا. نیچے ہی کیوں گرا؟ آپ کوئی چیز اس نے پھر پھینک کے دیکھی، نیچے کیوں آئی؟ اس کی توجہ کہاں مرکوز ہو گئی؟ اوپر سے نیچے آنے میں. کہ کیا سبب ہے کوئی شے نیچے ہی کیوں آتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی؟ اور اسی پہ غور کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ اپنی جانب کھینچتی ہے. یہ کس کے نتیجے میں حاصل ہوا؟ ہمیں استقرا کے نتیجے. تو اس میں کیا ہے ہمیں؟ اب اگر دیکھیے زلزلے ہیں، آپ نے اصول عقائد میں زلزلے کے فائدے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ پڑھے ہیں. تو کیا زلزلے کے فائدے ویسے ہی سمجھ میں آ گئے؟ زلزلہ آیا بظاہر کیا لگتا ہے؟ نقصان ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، مکان ٹوٹتے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. لیکن جب اس پہ غور کیا گیا تو اب یہاں ہم زلزلہ چاہ کے لا سکتے ہیں، لیکن چیزوں کو جب چاہے اوپر پھینک سکتے ہیں کہ نہیں پھینک سکتے ہیں؟ پھینک سکتے ہیں. یہ چیک کرنے کے لیے کہ اوپر جاتی ہے کہ نیچے آتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان التجربہ تدور فی نطاق المطلوب فقط. تجربہ صرف اور صرف مطلوب میں ہوتا ہے اس ظروف کی بنا پر کہ جو مستقری نے کیا کیا ہوتا ہے؟ آمادہ کیا ہوتا ہے. برعکس ملاحظہ کے کہ اس میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. فمثلا اذا كان الشيء المشاهد، کہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے، مما يقتدر على عزله اما سواه، کہ جس کا الگ کرنا ممکن ہے باقیوں سے، انما يعزل بالتجربہ، تو وہ الگ کر سکتا ہے کس کے ذریعے سے؟ تجربے کے ذریعے سے. لا بالملاحظہ، نہ کہ ملاحظے کے ذریعے سے. وذالک کتجربتی معرفتی تاثیر الجاذبیت الارضیہ،
اور وہ جاننا کہ جیسے یہ تجربہ کہ معرفت تاثیر الجاذبیت ارضیتی علی الاجسام الساقطہ، صحیح ہے کہ کتنا اثر ہوتا ہے زمین کی جاذبیت کا علی الاجسام الساقطہ، ان جسموں پر جو گرتے ہیں، داخل نواقیس مفرغہ من الہوا، صحیح ہے ایسی جگہ پر جو ہوا سے کیا ہوتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ ہوا سے خالی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کہیں سے آپ ہوا کو نکال لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو چپکانے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی کچھ اس میں وہ نہیں ہوتا، وہ ہوا پہ بیس کرتا ہے۔ ایسے ہم نے دیوار پہ چپکایا، اس کے اندر کی ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے، اور پورا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چپک جاتا ہے۔ تو کہا اسی طرح سے کوئی ایک روم لے لے، کوئی چیز اور لے لے، ایسا انبوبہ لے لیں، پائپ وغیرہ، اس میں سے ہوا کو پورا نکال دیں۔ نکالنے کے بعد اگر اس میں کوئی چیز دکھائی یعنی گرائی جائے گی تو اس پہ قوت جاذبہ کتنا اثر دکھاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہوا موجود ہے، یہاں ہم کوئی چیز گرا رہے تو وہ نیچے آ رہی ہے، لیکن اگر اس کو ہوا سے خالی کر دیں، اس کی ساری ہوا باہر نکال دیں، تو کیا تب بھی زمین اپنا اثر دکھاتی ہے یا نہیں دکھاتی؟ اس بات کو چیک کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ تجربے سے کہ ملاحظے سے؟ تجربے سے، چونکہ ملاحظے میں آپ کو کبھی کوئی ایسی جگہ ملے گی نہیں کہ جہاں ہوا کیا موجود نہ ہو۔ ابھی جو ہوائیں جاتی، آواز جیسے باہر جاتی، کیوں جاتی ہے؟ چونکہ ہوا آر پار ہو رہی ہے۔ اگر ان ہوا کو بند کر دیا جائے ہماری آواز باہر نہیں جائے گی۔ اسی لیے جو وائس پروف جو بنائے جاتے ہیں کمرے، ٹھیک ہے، جیسے کانفرنس ہال وغیرہ اس طرح کا بناتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں اس میں اسی طرح کے دروازے وغیرہ پہ فوم وغیرہ اس طرح کا لگا کے، تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے، ساؤنڈ پروف بنا دیتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے ہوا کے بغیر بھی آپ کسی چیز کو بنا سکتے ہیں، ہوا اس کے نکال سکتے ہیں، لیکن جب نکالیں گے تو اس پہ کوئی چیز اگر گرائی جائے اس میں، جیسے اس روم سے اگر ہوا کو نکال دیا جائے، پھر کوئی چیز اوپر سے نیچے چھوڑی جائے، تب بھی نیچے آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کو کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے اذا کان الشیء المشاہد، کہ جب کوئی چیز دیکھی جائے، مما یقتدر علی عزلہ، کہ جس کو الگ کرنا ممکن ہو، اما سوا باقی سے، انما یعزل بالتجربہ، تو الگ کر سکتا ہے کس میں؟ تجربے میں، لا بالملاحظہ، نہ کہ ملاحظے سے۔ وذالک، اور وہ تب ہوگا کتجربۃ معرفت تاثیر الجاذبیہ، جیسے اس بات کا تجربہ کہ زمین کی قوت جاذبہ کتنا اثر رکھتی ہے علی الاجسام الساقطہ، جسموں پر گرنے والے جسموں پر، داخل نواقیس مفرغۃ من الہوا، ایسے ڈبوں میں کہ جو ہوا سے کیا ہوں؟ خالی ہوں۔ بالتجربہ دیکھیے مولانا، یستطیع العلماء ان یوجدوا ظواہرا طبیعیہ، کہہ رہے تجربے کے ذریعے سے علماء پیدا کر سکتے ہیں ظواہر طبیعی، آئی سمجھ میں؟ وہ مرکبات مادیہ، مرکبات مادیہ سے، قد لا توجد فی الطبیعیہ، جو طبیعت میں موجود نہ ہو۔ مثلا مولانا تجربے کے ذریعے سے، آج امریکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ انہوں نے بیل بنا لیے ہیں۔ کیسے؟ تجربے کے ذریعے سے، کچھ چیزوں کو ملا کے کیمیکلز وغیرہ، اور اس میں بیل کا جین وغیرہ ڈال کے انہوں نے ایک ایسا طاقتور بیل بنایا ہے کہ جو کیا ہو، کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ جسم و جسمانیت سے بھی وہ عجیب سا ہے، تھوڑا سا اس کے بوٹیاں عجیب سی اٹھی ہوئی، پیچھے کا حصہ عجیب سا ہے، صحیح؟ تو اب یہ سب کس سے؟ وہ چیز جو قدرت میں موجود نہیں ہے اس کو بھی تجربے کے ذریعے سے بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قد لا توجد فی الطبیعیہ، جو طبیعت میں موجود نہ ہو، یعنی قدرتی چیزوں میں موجود نہ ہو، او لا یمکن مشاہدتها، یا اس کا
का देखना मुमकिन ना हो अन तरीक़िल मुलाहिज़ा, मुलाहिज़े के वजह से। कल मुरक्कबातिल कीमियाइया, जैसे कि केमिस्ट्री की जो तरकीबें होती हैं मौलाना, ये केमिकल मिला के हमने नया बना दिया, ये क्या कभी कुदरती तौर पर होगा? अलग अलग जो तजर्बे दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं कुदरती तौर पर हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये कैसे करते हैं? अल मुस्तखदिमा फी तिब, वो केमिस्ट्री, वो केमिकल्स जो किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? तिब में। वस्सिबागते, और इसी तरह से रंगों में मौलाना, सिबागा कहेंगे रंग। कुदरती तौर पे रंग जो मौजूद हैं वो क्या है? कुछ ही हैं, सही है। लेकिन आप क्या करेंगे? एक रंग को दूसरे से मिलाएंगे, एक तीसरा रंग आपके सामने हो जाएगा, सही है। उसमें एक कोड दिया होता है, आप इतना इतना मिलाएंगे, इतनी इतनी मात्रा मिलाएंगे, मात्रा मिलाने के बाद आपका ये कलर निकल कर आएगा, ये शेड निकल कर आएगा। कलर की दुकान पे जाएंगे तो पूरा चार्ट आपको देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वो कलर क्या मौजूद रहता है उनके पास? नहीं, कलर व्हाइट ही आता है। व्हाइट में वो थोड़ा कुछ मिलाएंगे, जो कोड दिए रहते हैं उस मुताबिक, उसके मुताबिक मिलाएंगे और वो एक नया कलर बनकर हमारे सामने होगा, सही है। व अदवातुल हर्ब, इसी तरह से जंग के आलात जो बनते हैं, जंग के आलात क्या कुदरती तौर पर होंगे या तजर्बे के जरिए से अलग अलग शक्ल इख्तियार कर लेते हैं? तजर्बे के जरिए से। फिर देखिए, इन्ना तजरबत असरअ फिल वसूली इला नतीजति मिनल मुलाहजा, तजर्बे के जरिए से आप जल्दी नतीजे तक पहुंच सकते हैं बनिस्बत मुलाहिजे के। फिर तजरबती यस्ततीउल उलमा, तजर्बे में उलमा इस बात की कुदरत रखते हैं कि तक़दीरुल अवामिल लती तुसाइदु अला वजूदिद ज़वाहिर तबीइया तक़दीरन कम्मियन दक़ीक़न। कह रहे हैं कि तजर्बा होता है तो उलमा क्या कर सकते हैं कि वो ज़वाहिर बनाने में जो चीजें कार फरमा हैं उनको मुअय्यन कर सकते हैं कि कितने में क्या क्या होगा। मसलन अमन में तिब की मिसाल, अरे सिबागत की मिसाल दी, तो उलमा क्या कर सकते हैं? मुअय्यन कर सकते हैं कि नहीं, इतना ब्लू मिलाएंगे और इतना जो है ग्रीन मिलाएंगे मसलन, और इसको व्हाइट में मिला देंगे तो इतना ये कलर हमारा बनकर चला आएगा, सही है। तो कमियत के साथ, दकीक मिकदार के साथ मुअय्यन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुअय्यन कर सकते हैं। फयज़ीदून फ़ीहा व यनक़सून, तो उसमें वो ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हस्ब मा तततल्लबुल वज़इया, जैसे उन्हें उस वक्त की वज़इयत तलब करती हो, यानी जैसी जरूरत वहां पर मौजूद हो, सही है। मसलन जैसे हमने कलर ही की मिसाल दी, आप किसी चीज को अगर हमें पिंक कलर बना रहे हैं तो आप जैसी जरूरत है, जितना गाढ़ा करना है गाढ़ा कर सकते हैं, जितना कम करना है कम कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। चलिए, बाकी जो आएगा मजालुल मुलाहिदा यानी कहाँ इस्तेमाल होगा वो इंशाअल्लाह कल आएगा। वल्हम्दुलिल्लाह।